پروین اور اکبر سخت گرمی میں صحن میں سوئے ہوتے اور بیٹے نے اپنے کمرے میں اے سی لگوا لیا اور بیوی کو لے کر ساری رات مزے سے سوئے رہتے اور صبح اٹھتے تو پروین کو کہتے اماں ناشتہ کروا دو، ہم نے کام پر بھی جانا ہے۔ تو پروین سخت گرمی میں کھانا بنا کر ان کو دیتی۔ ایک دن پروین کی بیٹی آئی تو ابا اماں کی حالت دیکھ کر بولی، بھائی صحن میں پنکھا ہی لگوا دو تاکہ اماں ابا سکون سے سو سکیں، تم خود اے سی کے مزے لیتے ہو۔ یہ سن کر بھائی بولا، ابا نے ساری زندگی عیاشی کی ہے، اب میری طرف سے جہاں مرضی پڑے رہیں۔ تو بیٹی اماں ابا کو ساتھ لے گئی۔ تو جب بیٹا اے سی چلا کر سونے لگا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اے سی سے۔ ارے بیٹے ہی سے تو باپ کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہوتا ہے، اور ہمارے تو دو دو گھبرو جوان ہیں، اکبر نے اپنے دونوں بیٹوں کو سینے سے لگا کر کہا تھا، اور پھر اپنے بیٹوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کہنے لگے، میری تو بڑی خواہش تھی کہ تیسرا بھی بیٹا ہی ہوتا۔ اکبر کہنے لگا، ارے بیٹی اس لیے ہوئی تاکہ میرے ان دونوں گھبرو جوانوں کو کسی کی نظر نہ کھائے، کوئی انہیں منہ میں نہ لے کر ہائے کہے کہ 3 بیٹے ہو گئے۔ دور کھڑی 7 سالہ مریم چپ چاپ یہ سب دیکھ رہی تھی اور سن بھی رہی تھی کہ وہ صرف اس لیے پیدا ہوئی ہے تاکہ میرے دونوں بڑے بھائیوں کو نظر نہ لگ جائے، لوگ ہائے ہائے نہ مچا دیں۔ مریم پیدا تو ہو گئی تھی لیکن کسی غیر ضروری چیز کی طرح تھی، کیونکہ اکبر اور پروین کی ساری محبت بیٹوں کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی کھانا پکتا تو گوشت کی بوٹیاں پروین اکبر کی پلیٹ میں ڈال دیتی، ساتھ ہی بیٹوں کی پلیٹ میں بھی ڈالتی۔ مریم دیکھتی رہ جاتی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلا کر کہتی، اماں یہ جو میخ والی بوٹی ہے یہ مجھے پسند ہے، قاسم بھائی کو کچھ اور دے دو۔ تو پروین گھور کر مریم کو دیکھتی، کہنے لگی، چپ کر، میرے بیٹے کو کھانے دے، تو میرے بیٹے کی پلیٹ پر بھی نظر رکھتی ہے، شرم نہیں آتی؟ بہنیں تو بھائیوں کو پلیٹیں بھر بھر کر کھلاتی ہیں، ارے تم نے کیا کرنا ہے یہ سب کھا کے؟ یہ میں نے آلو شوربہ ڈال دیا ہے، یہ کھاؤ، اور یہ چھوٹی بوٹی ڈالی تو ہے، بڑے ہو کے کمانا تو میرے بیٹوں نے ہے، انہیں طاقت کی زیادہ ضرورت ہے، تیرا کیا ہے؟ بڑی ہوگی تو ہمارے سر پر لاکھوں کے جہیز کا بوجھ آن پڑے گا، اس وقت تیرے بھائی ہی تجھے جہیز بنا کر دیں گے۔ مریم چپ چاپ جو ماں دیتی وہ کھا لیتی۔ سب کے کپڑے بنتے تھے لیکن مریم کے کپڑے باقی سب کے کپڑوں سے سستے ہوتے تھے۔ 10 سال کی عمر تک دونوں بڑے بھائی اسے چھوٹے موٹے کام کہنے لگے کہ مریم کی بچی جلدی کر، میرے جوتے پالش کر۔ مریم یونیفارم پہن رہی تھی، کہنے لگی، قاسم بھائی میں نے بھی تو سکول جانا ہے، مجھے بھی تو دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنے یونیفارم کا چھوٹا سا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ قاسم کہنے لگا، چٹیا پکڑوں گا نا تب تمہیں پتہ چلے گا، جلدی کر، میرے شوز پالش کر۔ جب مریم نے انکار کیا تو قاسم نے سچ مچ اس کی ہوئی دونوں چٹیوں کو کھینچا تھا، اس کے بال بھی خراب کر دیے۔ وہ رونے لگی۔ پروین کمرے میں آئی تو کہنے لگی، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی، قاسم بھائی نے میرے بال کھینچے ہیں۔ قاسم کہنے لگا، اماں یہ میرے جوتے پالش نہیں کر رہی تھی، مجھے بھی تو دیر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر پروین کی ساری ہمدردی بیٹے کے ساتھ ہو چکی تھی، کہنے لگی، چل پہلے بھائی کا جوتا پالش کر۔ ارے تیرا کیا ہے، تو نے 10-15 جماعتیں پڑھ بھی لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہونا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، کرنی تو ساری زندگی ہانڈی روٹی ہے، چل پہلے بھائی کا جوتا پالش کر۔ مریم رونے لگی، کہنے لگی، اماں ایک تو بھائی نے میرے بال خراب کر دیے، مجھے تھپڑ بھی مارا، بجائے آپ اس کو ڈانٹنے کے مجھے ہی کام کہہ رہی ہیں۔ پروین کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا، بڑے بھائی تو ایسے ہی کرتے ہیں، دیکھنا تیرا جہیز بھی تو انہی بھائیوں نے بنانا ہے۔ یہ کہہ کر مریم کو ہی سمجھایا جاتا تھا، کبھی قاسم اور رجب سے کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ مریم پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور رجب اور قاسم پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں تھے۔ اسے ہر بار یہ لگتا کہ اس بار ابا اسے سب سے پہلے سینے سے لگائیں گے اور کہیں گے، دیکھو تمہاری چھوٹی بہن ہے، پھر بھی تم سے اچھے نمبر لے کر آئی ہے۔ لیکن یہ خواب شاید خواب ہی رہنا تھا، وہ بیٹے تھے اس لیے ان کی اہمیت ہمیشہ مریم سے زیادہ تھی۔ مریم ان کے ہر چھوٹے بڑے کام کرتی تھی اور ماں کہتی تھی کہ تیرے یہ بھائی ہی تیرا اچھا جہیز بنا کر دیں گے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔
بھائیوں کی عمریں بڑھنے لگیں، یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی، نوکریاں بھی مل گئیں۔ مریم 12ویں جماعت میں تھی جب اس کے بڑے بھائی نے کہا، اماں، ہم جب تک اسے دفع نہیں کریں گے شادی نہیں کریں گے۔ اس کے لیے جیسا تیسا بھی ہے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں، اور ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم دونوں کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، کوشش کریں ایسے گھر میں شادی کریں جہاں جہیز کم سے کم دینا پڑے۔ یہ سن کر مریم پہلی بار بولی تھی، کہنے لگی، ابا مجھے آگے پڑھنا ہے، لیکن اس کے باپ نے کہا کہ چپ کر جا، لڑکیاں نہیں بولتی۔ شروع سے یہی تو سنتی آ رہی تھی کہ لڑکیاں نہیں بولتی، نہ بھائی کے آگے نہ باپ کے آگے۔ لڑکیاں کب بولتی ہیں؟ شادی سے پہلے باپ اور بھائی کے آگے نہیں بولتی اور شادی کے بعد شوہر کے آگے نہیں بولتی، تو کب ان کی سنوائی ہوتی ہے؟ بہرحال اس کا رشتہ ایک بہت ہی مناسب گھر میں کر دیا گیا۔ یہی کہا گیا کہ اچھا ہے، لڑکے والوں نے زیادہ جہیز نہیں مانگا۔ ارے بیٹے کہاں سے دیتے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اپنا گھر ہی پورا نہیں ہوتا۔ روتے ہوئے مریم اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال میں رخصت ہو گئی تھی۔ مشکل سے 2-4 جوڑے فینسی اور 4 جوڑے ہی اس کے عام پہننے والے کپڑے تھے۔ کمرے کا مناسب سا فرنیچر، اس کے علاوہ انہوں نے بیٹی کو بس دعائیں ہی دی تھیں۔ بہرحال ماں کے گلے لگتی روئی، باپ کے کندھے سے بھی سر لگایا، لیکن بڑی لاپرواہی سی تھی، جیسے مریم کو کسی بوجھ کی طرح سے اتارا تھا۔ نہ ماں کے آنسو بہہ رہے تھے، نہ باپ نے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگا کر ماتھا چوما، بس کہا کہ اللہ تجھے آباد رکھے۔ ماں کے گلے لگی تو دل بھر آیا تھا، لیکن ماں نے کان میں کہہ دیا، دیکھ اب رخصت ہو کر جا رہی ہے نا، پیچھے نظر مت رکھنا، جیسا تیسا بھی سسرال ہو اسی پر گزارا کر لینا۔ یہ تھی ماں کی آخری نصیحت۔ بھائیوں کے پاس آئی تو بس سر پر بے رخی سے ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ رخصت ہو کر جا چکی تھی، شاید اپنا نصیب بھی ساتھ لے کے جا چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی حالات بدلنے لگے تھے۔ اب اکبر کی دکان پر ملازمین پیسوں کی ہیرا پھیری کرنے لگے۔ اکبر بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے حساب کتاب یاد نہیں رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ دکان خالی ہونے لگی اور دکان کا غلہ بھی۔ جب بھی وہ حساب مانگتا تو وہ لوگ بہانے بنا دیتے۔ ایک بار اکبر نے دونوں بیٹوں کو بٹھایا، کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ جس دکان پر بیٹھتا تھا ملازمین نے بڑی چوریاں کی ہیں، ہیرا پھیری کی ہے، آدھی سے زیادہ دکان خالی ہو گئی ہے۔ بیٹا اب مجھے بھی چھٹی دو تاکہ میں بھی تم لوگوں کی کمائی سے زندگی گزار سکوں، اور ویسے بھی ہم بوڑھا بوڑھی کا خرچہ ہی کیا ہے۔ دونوں بیٹے خوش ہو گئے، کہنے لگے، ایسا کرو ابا، اپنی دکان بیچ دو، ہم تو ویسے بھی نوکریاں کرتے ہیں، دکان کے پیسوں سے ہماری شادیاں ہو جائیں گی، ہماری بیویاں آئیں گی تو اماں کو بھی سکھ چین مل جائے گا، آپ دونوں کی بڑی خدمتیں کریں گی۔ اکبر نے ایسا ہی کیا، حالانکہ باپ کی عمر جس مقام تک پہنچ گئی تھی، اس کی جائیداد بچوں میں خود بخود سے تقسیم ہو چکی تھی، لیکن بیٹی کا حصہ نہیں دیا گیا۔ دکان کے پیسوں کو صرف دونوں بیٹوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ کچھ ان کی شادی کے پیسے رکھے گئے اور باقی پیسے دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے۔ بیویاں اپنی منمانی کرتیں، اپنی پسند کی لے کر آئے تھے، کمرے میں اے سی بھی لگوا لیے۔ جتنی دھوم دھام سے دونوں بیٹوں کی شادی ہوئی، مریم کی تو اس سے آدھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ پہلی بار مریم کی ساس نے تانا دیا تھا کہ تمہارے دونوں بھائیوں نے تو اپنی شادی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے اور تمہیں تو ڈھنگ کا سامان بھی نہیں دیا۔ وہ چپ ہو گئی تو اس کا شوہر کہنے لگا، مجھے تو لگتا تھا تم اکلوتی ہو، پتہ نہیں دونوں بھائی اور باپ کیا کچھ نہیں دیں گے۔ خیر مجھے عادت نہیں ہے کہ میں تمہارے کم جہیز کے تانے تمہیں دیتا رہوں، اللہ کا شکر ہے جیسا بھی ہوں، جتنا بھی کماتا ہوں، لیکن انہیں خود سوچنا چاہیے تھا۔ اپنی شادی پر تو لاکھوں خرچ کر دیے اور ہمیں تو صاف کہہ دیا تھا کہ 30 بندوں سے زیادہ بارات مت لے کر آنا، ہماری گنجائش نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ ابھی یہ گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ چلو تب کچھ نہیں دیا تھا، اب بھائیوں کی شادی مناسب کر کے تمہیں 4 چیزیں ہی دے دیتے۔ ارے بھائیوں نے تو اپنی شادی کی خوشی میں 2-2 ہزار سے زیادہ پیسے تمہیں دینا مناسب نہیں سمجھا۔ سچ بتاؤ، کیا تم سگی بہن ہو ان کی،
یا تمہیں کہیں سے اٹھا کر لائے تھے؟ مریم نے ہر بات چپ چاپ سنی تھی، آگے سے جواب نہیں دیا تھا۔ کیا کہتی کہ شروع سے ہی اسے اہمیت نہیں دی گئی، تو اب کیوں اہمیت دی جاتی؟ بہوؤں کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کی ایک ہی دن شادی کی گئی تھی۔ پروین نے 10 دن تو بہوؤں کو کوئی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، اور بہویں بھی بڑی نخریلی قسم کی تھیں، کیونکہ شوہروں کی من پسند تھیں۔ جب بھی وہ ناشتہ بنا کے کہتی بیٹا آؤ باہر آ کر ناشتہ کر لو، تو کہتی نہیں امی ہم تھک گئی ہیں، ایسا کریں ناشتہ کمرے میں لگا دیں۔ بیٹے نے بھی نہیں ٹوکا کہ یہ تم میری ماں سے کس طرح سے بات کر رہی ہو۔ کہنے لگے ہاں اماں ایسا کریں ناشتہ کمرے میں ہی لگا دیں، میرا بھی کوئی موڈ نہیں ہے باہر بیٹھنے کا۔ بیٹوں کی شادی کیا ہوئی، وہ تو شروع میں ہی کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے۔ کھانا کمرے میں، دوپہر کا کھانا کمرے میں، صبح کا ناشتہ کمرے میں، شام کو باہر آتے بھی تو موٹر سائیکل نکال کر اپنی بیویوں کو گھمانے پھرانے لے جاتے۔ اکبر اور پروین اکیلے ہی بیٹھے رہتے۔ کتنی خواہش تھی کہ بچے بڑے ہوں گے، شادیاں ہوں گی تو گھر میں رونق لگ جائے گی، دونوں بہویں ساس سسر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گی، بیٹے بیٹھ کے ساتھ ناشتہ کیا کریں گے، کھانا کھایا کریں گے، لیکن دونوں ہی اپنے اپنے کمروں میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ جب پروین نے اکبر سے کہا کہ بھلا یہ کیا طریقہ ہوا، ہماری بھی تو شادی ہوئی تھی، ہم تو صاف سسر کے سونے کے بعد ہی اپنے کمروں کا رخ کرتے تھے۔ اکبر کہنے لگا نیک بخت، وہ دور اور تھا، شرم و حیا کا دور تھا، آج کل کے لڑکے لڑکیاں ایسا نہیں کرتے۔ چل تو دل برا نہ کر، کوئی بات نہیں، نئی نئی شادی ہے، ایسا ہوتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرے گا تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر 10 دن گزرے، 15 دن بھی گزر گئے، لیکن دونوں بہوؤں میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ خود سے کام شروع کر دیں۔ پھر ایک بار رات کو اکبر نے ہی دونوں بیٹوں اور بہوؤں کو بلایا۔ کہنے لگے جی ابا جی، کیوں رات کو آپ نے بلایا؟ آپ کو پتہ بھی ہے صبح سویرے دفتر جانا ہوتا ہے، نیند سے بری حالت ہے اور آپ نے ہمیں اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ اکبر کہنے لگا دیکھو بیٹا، 15 دن ہو گئے تم لوگوں کی شادی کو، تمہاری ماں گھر کا کام کر کر کے اب تھک چکی ہے، اس لیے بہوؤں سے کہو کہ صبح کا ناشتہ وہ دونوں بنائیں گی، اسی طرح کھانے پینے کا سارا انتظام اب یہ دونوں سنبھالیں گی، باقی تو ملازمہ بھی آتی ہے وہ گھر کے کام کاج کر جاتی ہے۔ بس یہی کہنا تھا۔ یہ سننا تھا کہ بڑی بہو کہنے لگی لو جی، ہماری ماں تو کہتی تھی کہ 2 مہینے ساس بیڈ سے نیچے نہیں اترنے دیتی، اور ہماری ساس ہمارے آتے ہی تھک بھی گئی۔ دوسری بہو کہنے لگی مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ جس بیٹے کو 20-22 سال ماں ناشتہ کراتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، ارے اس کی بیوی کے آتے ایسی کون سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں ماں کو کہ وہ کام نہیں کر سکتی۔ بڑی بہو کہنے لگی ارے رہنے بھی دو شفق، یہ سب بہانے ہوتے ہیں، بیماری کا بہانہ، جوڑوں میں درد کا بہانہ، تاکہ بنا تنخواہ کے ماسیاں جنہیں بہو سمجھ کر لایا گیا ہے، اب ہم بنا تنخواہ کے ان کی خدمتیں کرتی رہیں۔ دونوں بیٹوں نے بیویوں کی زبان کے جوہر دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ ماتھے پر بل ڈال لیے۔ پروین اور اکبر کو تو لگا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو سمجھائیں گے کہ یہ تم لوگ کس لہجے میں ہمارے ماں باپ سے باتیں کر رہے ہو، ارے جہاں اپنے لیے روٹی بناؤ گی، ایک ایک روٹی ماں باپ کے لیے بھی بنا دینا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن دونوں بیٹے اپنی ماں سے کہنے لگے اماں کیا آپ نے اس لیے ہماری شادی کروائی تھی کہ ہماری بیویوں کو نوکرانیاں بنا کر رکھ لیں؟ 1 مہینہ نہیں ہوا اور آپ کے جوڑوں میں درد شروع ہو گیا اور آپ بیمار رہنے لگی ہیں، پہلے تو کبھی نہیں رہتی تھیں۔ پروین کہنے لگی بیٹا پہلے بھی میری طبیعت کہاں ٹھیک رہتی تھی، تم جانتے تو ہو 2 سال سے شوگر ہے، میں کیسے اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی، یہ تو میں جانتی تھی، لیکن پتا تھا کہ کرنا میں نے ہی ہے، لیکن اب خیر سے تمہاری بیویاں آ گئی ہیں تو کچھ ذمہ داری تو انہیں بھی اٹھانی چاہیے، باقی گھر کے کام کاج تو ملازمہ کے لگی ہوئی ہے۔ برحال دونوں بیٹے منہ بنائے بیویوں کے ہاتھ پکڑے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ پروین اور اکبر ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ ابھی بھی صبح وہ اکبر کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب بڑا بیٹا بڑی عجلت میں کچن میں داخل ہوا، دیکھا کہ ماں ناشتہ بنا رہی ہے تو کہنے لگا امی 1 انڈا مجھے بھی فرائی کر دیں اور ابا کی چائے میں تھوڑا دودھ پتی اور ڈال دیں۔
شفق کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس کے سر میں بہت درد ہے، مجھے ناشتہ بنا کر دے دیں، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کلائی میں گھڑی چڑھا کر باندھنے لگا۔ اچھا آ جاؤ بیٹا، بیٹھو، میں بناتی ہوں۔ ابھی وہ دونوں باپ بیٹے کا ناشتہ بنا کے فارغ ہوئی تھی کہ چھوٹی بہو کچن میں آ گئی۔ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے تھے اور کہنے لگی، سامان کہاں رکھا ہے؟ بڑا عجیب اور اونچا لہجہ تھا۔ پروین کہنے لگی، بیٹا فریج ہے، فریج میں انڈے بھی رکھے ہیں، بریڈ ہے، ساتھ میں دودھ بھی ہے۔ اگر رجب نے پراٹھا کھانا ہے تو آٹا بھی گوندا ہوا پڑا ہے۔ کہنے لگی، پراٹھا وراٹھا میں تو نہیں بنا رہی، مجھ سے نہیں بنتے پراٹھے، پتہ نہیں بچوں کو سر پر کیوں چڑھا رکھا ہے، موصوف کو صبح صبح پراٹھا بنا کر دو۔ بڑے غصے سے اس نے چولہے پر فرائی پین رکھا اور انڈا فرائی کرنے لگی۔ کہنے لگی، شفق کہاں ہے؟ وہ کچن میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تب تک ٹرے کے اندر انڈوں کی پلیٹیں، بریڈ اور چائے کے کپ پروین رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی، اس کے سر میں درد ہے۔ کہنے لگی، واہ جی واہ، یہ اچھا ہے، شفق میڈم کے سر میں درد ہے اور میں یہاں پر مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہوں۔ اگر وہ کام نہیں کرے گی تو میں بھی کام نہیں کروں گی، وہ کوئی نوابزادی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بے دلی سے کچا پکا انڈا فرائی کیا۔ پروین دیکھ رہی تھی۔ جتنا نخریلا رجب تھا اتنے نخرے تو قاسم کے بھی نہیں تھے۔ وہ تو ذرا سا کچا انڈا دیکھ کر وہیں پھینک دیتا تھا۔ پروین نے کچھ نہیں کہا، ناشتے کی ٹرے اٹھائی اور سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ فٹافٹ سے قاسم نے ناشتہ کیا اور آفس کے لیے چلا گیا۔ جب تک رجب ٹیبل پر آیا تو بے ادبی سے اس کی بیوی نے آدھا کچا انڈا اس کے سامنے رکھا اور ساتھ میں بنا سیکے ہوئے سلائس رکھ دیے۔ اس نے ایک نظر بیوی کو دیکھا جو اسے غصے سے دیکھ رہی تھی اور کالے رنگ کی چائے کا کپ لا کے آگے پٹخ کے رکھ دیا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ رجب چپ چاپ وہی کچا انڈا کھا کے کالی چائے پی کے جا چکا تھا۔ حالانکہ پروین کو اپنی زندگی میں یاد نہیں کہ کبھی رجب نے اپنے مزاج کے خلاف کچھ کھایا ہو۔ ذرا سا بھی کچھ اونچا نیچا ہو جاتا تھا تو سب سے پہلے وہ پلیٹ پیچھے کو کھسکاتا تھا، کہتا تھا، اماں آپ کو پتہ ہے نا مجھے ایسا پسند نہیں، میرے مطابق بنا کر دیا کریں، اور پروین دوبارہ سے بنانے لگ جاتی تھی۔ 2 مہینے بعد ہی گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا اور گرمی ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ دل کو کچھ ہو جائے گا۔ کچن میں جانا محال سا ہونے لگا۔ رات کو کمرے میں اتنی سخت اور گرمی اور ہبس ہوتی تھی کہ نہ اکبر کو نیند آتی تھی اور نہ ہی پروین کو، اس لیے اپنی چارپائیاں اٹھا کر صحن میں رکھ لیتے، لیکن اتنی گرمی تھی کہ رات کو بھی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس پر دوہرا عذاب یہ تھا کہ دونوں بیٹوں کے کمرے میں لگے ہوئے اے سی کا آؤٹر صحن کی طرف تھا۔ جب وہ لوگ اے سی چلاتے تو آؤٹر کی تپش کی وجہ سے صحن میں بیٹھنا اٹھنا محال ہو جاتا۔ رات کو گرمی کی شدت اور ہبس بھی بہت زیادہ تھی، اس پر اے سی کا شور اور پھر آؤٹر کی تپش۔ اکبر نے بڑے بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑے غصے سے اس نے دروازہ کھولا، ابھی ابھی نیند سے جاگا تھا۔ کہنے لگا، جی کہیے ابا، اس ٹائم کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگے، بیٹا اے سی تھوڑا بند کر لو، کمرے میں پہلے ہبس، اتنی گرمی ہے، ہوا پہلے ہی نہیں چل رہی، اوپر سے تمہارے اے سی کے آؤٹر کا بڑا شور ہے اور اس کی تپش سے سویا نہیں جا رہا۔ کہنے لگا، آپ لوگوں کے بڑے نخرے ہیں، ارے آپ کو نہیں پتا کتنی گرمی ہے، صحن میں تو پھر ہوا ہے، سکون سے انسان سو سکتا ہے، لیکن کمرے بند ہوتے ہیں، بنا اے سی کے گزارا نہیں ہوتا۔ اب تنگ نہیں کریں، صبح آفس جانا ہے، خود تو آپ سارا دن آرام کرتے ہیں، آپ نے کرنا ہی کیا ہوتا ہے، پورا دن تو گھر پر رہتے ہیں، دوپہر کو نیند پوری کر لیجئے گا، کیا مصیبت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ بیچارہ مایوس ہو کر جب باہر آیا تو دیکھا کہ پروین پسینے سے شرابور اپنا سینہ سہلا رہی تھی۔ کہنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگی، مجھے پانی دے دیں، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ فٹافٹ سے اکبر نے فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکال کر دیا۔ پانی پینے کے بعد ہی کچھ سکون ہوا تھا، لیکن دونوں کی رات جاگتے ہی گزر گئی، کیونکہ اتنی تپش اور موسم میں نہیں تھی جتنی اے سی کی آؤٹر کی تھی۔ صبح 8 بجے کے بعد اے سی بند ہوا تھا، لیکن روشنی اور دھوپ تیز ہو چکی تھی۔ روتے دھوتے دونوں بوڑھا بوڑھی بیچارے اپنے کمرے میں ہی لیٹ گئے تاکہ کچھ دیر تو آنکھیں بند کر سکیں، لیکن ابھی نیند آئی تھی جب شور شرابے کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ ارے میں کہتی ہوں
جو برتن تم نے گندے کیے ہیں یا تمہارے شوہر نے ناشتہ کر کے خراب کیے ہیں وہ تم دھوگی، میں تمہارے اور تمہارے شوہر کے جھوٹے برتن نہیں دھوں گی۔ کیوں نہیں دھوگی؟ دیکھو، برتن دھونا تمہاری ذمہ داری ہے، میں نے بھی تو تمہارے شوہر کا ناشتہ اور تمہارا بنایا ہے نا، تو چلو برتن تم دھوگی، دوپہر کا کھانا بھی تم ہی بناؤ گی، آٹا میں گوندوں گی، روٹیاں تم پکاؤ گی، اور روٹیاں میں بالکل نہیں پکاؤں گی کیونکہ مجھے بہت گرمی لگتی ہے۔ دونوں بہویں آپس میں لڑ رہی تھیں، شور اتنا تھا کہ چاہ کر بھی پروین اور اکبر سو نہیں پائے۔ اکبر کہنے لگا، جاؤ جا کر دیکھو کیا تماشا لگا رکھا ہے ان دونوں نے، ان کی تو بحث ہی ختم نہیں ہو رہی۔ پوری رات سکون سے سو کر بھی جینا ہمارا حرام کر رکھا ہے۔ یہ سن کر پروین کچن میں آ کر کہنے لگی، کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ تو چپ ہی رہیں، سیدھی سی بات ہے، میں نے کبھی اپنی ماں کے گھر میں روٹی نہیں پکائی تو میں یہاں کیوں پکاؤں؟ شفق نے ہاتھ باندھتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ دوسری بہو کہنے لگی، اچھا یہ نواب ہے، کیا یہ روٹی نہیں پکائے گی؟ تو یہ سمجھتی کیا ہے، میں اس کو روٹیاں پکا پکا کر دوں گی؟ ہرگز بھی نہیں، اگر یہ روٹی نہیں بنائے گی تو میں بھی نہیں بناؤں گی۔ میں نے بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ضد پر آ چکی تھیں۔ پروین کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، دوپہر کی اور رات کی روٹیاں میں بنا دوں گی، باقی کا کام تو چپ چاپ کر لو۔ پوری رات تمہارے سسر نہیں سوئے، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، سکون سے سونے تو دو۔ کہنے لگی، لو جی، ایک تو تازی ہوا میں پوری رات ہی خراٹے کس رہے تھے اور اب کہہ رہے ہیں کہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ توبہ ہے، ایک ہمارے کمرے ہیں، اے سی 1 منٹ کو بند کرو کمرہ آگ برسانے لگ جاتا ہے۔ یہ تو ہماری ہمت ہے، ان چھوٹے چھوٹے ڈربوں جیسے کمروں میں گزارا کر رہے ہیں۔ میری اماں کے گھر کے تو کمرے کافی بڑے اور کشادہ تھے۔ دوسری کہنے لگی، ہاں یہ تو سچ کہہ رہی ہیں، یہاں اے سی بند ہوتا ہے، وہاں گھٹن سے سانس رکنے لگ جاتا ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ دوپہر کو کیا پکانا ہے تاکہ میں کھانا چڑھا کر اپنے کمرے میں جا کر اے سی چلاؤں، مجھ سے تو یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ توبہ توبہ، لگ رہا ہے جیسے دل کو کچھ ہو جائے گا۔ بڑی بہو کہنے لگی، ایسا کرو دال بنا لو، جلدی پک جائے گی، اب میں آٹا گوندھ دیتی ہوں۔ یہ سن کر پروین کہنے لگی، ایسا کرو اپنے ابا کے لیے اور میرے لیے تھوڑا سا گوشت کا سالن بنا دو، انہیں دال اتنی پسند نہیں ہے۔ کہنے لگی، کیوں؟ آپ کیا نواب ہیں جو آپ گوشت کھائیں گی اور ہم دال کھائیں گے؟ تو کہنے لگی، بیٹا تو گوشت ہی بنا لو، دال نہ پکاؤ۔ کہنے لگی، جی نہیں، دال ہی پکے گی اور سب کھائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دال بنا صاف کیے ہی بس پتیلی میں ڈالی، پانی ڈالا اور نمک مرچ ڈال دیا۔ پروین کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے، پہلے دال صاف کرتے ہیں، پھر اسے دھوتے ہیں، پھر پکاتے ہیں، کیا تمہاری ماں نے تمہیں اتنا بھی طریقہ سلیقہ نہیں سکھایا؟ یہ کہنا تھا کہ چھوٹی بہو نے تو تماشا کھڑا کر دیا۔ کہنے لگی، آپ ہوتی کون ہیں مجھے یہ تانا دینے والی؟ دونوں نے ہی کھانا نہیں بنایا اور لڑ جھگڑ کر پیر پٹکتی ہوئی اپنے اپنے کمروں میں جا کر اے سی کھول کر لیٹ گئیں۔ کھانا پروین کو ہی پکانا پڑا۔ دوپہر کو جب اکبر گرمی سے پسینے سے شرابور ہو کر مجبوراً اٹھ بیٹھا، نہا کر باہر آیا تو پروین کچن میں پسینے سے شرابور روٹیاں بنا رہی تھی۔ کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ دونوں بہویں کہاں ہیں؟ کہنے لگی، لڑ رہی تھیں، جھگڑ رہی تھیں، گندی دال پکا رہی تھیں، میں نے ٹوک دیا تو برا لگ گیا، اپنے اپنے کمروں میں سو گئی ہیں جا کر۔ اکبر کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اکبر نے سوچ لیا تھا کہ دونوں بیٹوں سے بات کرے گا، شادی کو 6 مہینے ہونے والے تھے، لیکن دونوں کی بیویاں کچن میں گھستی اور لڑنا شروع ہو جاتی۔ مجبوراً پروین کو ہی کام کر کے دونوں کے درمیان جھگڑا ختم کرنا پڑتا، لیکن جب اکبر نے رات کو بات کی تو دونوں ہی بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے، ایک تو ہم بڑے تنگ آ چکے ہیں، اتنا بل آ رہا ہے کہ کمر ٹوٹ گئی ہے، ارے 30,000 بل آیا ہے، گھر کے اخراجات پورے کریں یا بل بھریں؟ مجھے تو لگ رہا ہے یہ جو پرانا پنکھا صحن میں لگا ہوا ہے یہ زیادہ بجلی کھاتا ہے، میں نے سنا ہے کہ پرانی چیزیں زیادہ بجلی خرچ کرتی ہیں۔ بڑا والا کہنے لگا، یار اتارو اس پنکھے کو، اس نے تو ہمارے سر پر عذاب کر ڈالا ہے، اتنا بل کون بھرے گا؟ ہمارا باپ تو ویسے بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر پر بیٹھ چکا ہے۔ صحن میں لگا پنکھا اتار دیا گیا، لیکن اپنی بیویوں سے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ ذرا اے سی کم چلایا کرو۔ دونوں میاں بیوی کی برداشت ختم ہو گئی تھی، صحن میں تپش تھی، اے سی کی اور پنکھا بھی نہیں تھا، کمرے میں بھی آگ برس رہی تھی۔
رات کو تو دونوں میاں بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جن بیٹوں کے ناز نخرے ساری زندگی اٹھاتے آئے تھے، ان بیٹوں نے تو ماں باپ کو فالتو سامان سمجھ لیا تھا۔ صبح ہی صبح مریم 6 مہینے بعد جا کر ماں باپ سے ملنے آئی تھی۔ اس کا شوہر اسے گھر چھوڑ گیا۔ خوشخبری سنانے آئی تھی کہ اس کے شوہر کی ترقی ہو گئی ہے اور اب اس نے اپنا مکان بھی بنا لیا ہے۔ اللہ نے ہر آسائش بھی دی۔ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئی تھی، لیکن جیسے گھر میں آئی تو ماں باپ کو روتے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگی، ابا اماں سب خیریت تو ہے؟ آپ لوگ اتنی گرم دھوپ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اور یہ پنکھا کیوں نہیں چلا؟ جب اوپر دیکھا تو پنکھا تھا ہی نہیں۔ ماں سسکیوں سے رونے لگی، کہنے لگی، اس پنکھے کا بل بہت زیادہ آ رہا تھا بیٹا، 30 40 ہزار، اس لیے پنکھا اتار دیا۔ تمہارے بھائیوں نے ابھی تک اے سی کمرے میں چل رہے تھے۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے دونوں بھائی لیٹ اٹھتے تھے اور ان کی بیویاں تو اٹھنے کا ویسے بھی نام نہیں لیتی تھیں۔ جیسے ہی بیٹے کمروں سے باہر نکلے، مریم کو دیکھ کر تو دونوں بھابھیوں کے منہ بن گئے تھے۔ حالانکہ ان کی شادیوں کے بعد وہ پہلی بار آئی تھی۔ کہنے لگی، لو بھائی، اب یہ محترمہ صاحبہ بھی آ گئیں، اب ان کی فرمائشیں چلیں گی۔ پروین پہلے مریم کو ساری باتیں سنا چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، جیسے تم تو بڑی میری ماں کی خدمت کرتی ہو، بھائی آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ کتنی گرمی پڑ رہی ہے؟ خود تو آپ دونوں نے اے سی لگوا لیے، پورا دن آپ کی بیوی وہیں گھسی رہتی ہیں۔ کم از کم میرے ماں باپ کے لیے پنکھا تو رہنے دیتے، کچھ تو ہوا آتی۔ وہ کہنے لگے، اچھا تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو جاؤ، تم لے جاؤ نا اپنے گھر میں۔ ارے ہم پال رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنے اخراجات ہیں امی ابا کے۔ شکر کرو کہ ہم نے انہیں بڑے سکون سے رکھا ہوا ہے، کبھی بوجھ نہیں سمجھا۔ کہنے لگی، مجھے پتہ ہے کیسے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال مریم اپنے ماں باپ کو اپنے گھر لے گئی۔ ساس سسر اس کے حیات نہیں رہے تھے۔ ایک کمرہ اس نے اپنے ماں باپ کو دے دیا، وہاں اے سی بھی چلا دیا۔ ان کی بہت خدمت کرتی تھی، حالانکہ اس کا شوہر دبے دبے لفظوں میں اسے یہ تو باتیں سنا دیتا تھا، لیکن زیادہ اس لیے نہیں بولتا تھا کیونکہ مریم نے پچھلے 4 سالوں میں اپنی ساس سسر کی بہت خدمت کی تھی۔ سسر کا انتقال تو شادی کے 2 سال بعد ہو گیا تھا، لیکن ساس بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، یہاں تک کہ بستر گندا کرتی تھی، اور بنا ماتھے پر بل ڈالے مریم نے اپنی ساس کو سنبھالا تھا، اور شوہر اس کی خدمت کا قائل ہو چکا تھا۔ جانتا تھا کہ اس نے جی جان لگا کر اس کی ماں کو سنبھالا ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے ہی اس کی ساس کا انتقال ہوا تھا، اس لیے بھائیوں نے وراثت کا بٹوارا کر لیا۔ کچھ اس کے شوہر کی ترقی ہو گئی تھی، اس لیے اپنا گھر بنایا۔ 4 کمرے تھے، اس لیے ایک کمرہ اپنے ماں باپ کو دے دیا۔ ان کی خدمت بھی ویسے ہی کرنے لگی۔ شوہر اگر کچھ کہتا بھی تو آگے سے سنا دیتی تھی، کہتی تھی کہ کب میں نے آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، مجھے پتا ہے کیا نہیں کیا میں نے، کیا ایک بار بھی ماتھے پر بل ڈالا؟ جب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو آپ کو بھی میرے ماں باپ چبھنے نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر میرے ماں باپ کی 2 روٹیاں اتنی ہی بوجھ ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے بچے آپ سنبھال لیں، میں کوئی نوکری کر لیتی ہوں، اپنے ماں باپ کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ پہلی بار اس نے زبان کھولی تھی۔ اس کا شوہر کہنے لگا، نہیں، 2 روٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں ہیں، آئندہ تم سے کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن ایک بار پتہ چلا کہ بہت زیادہ اے سی چلانے کی وجہ سے اے سی خراب ہو گئے تھے۔ دونوں بھائی اے سی چلانے سے قاصر تھے۔ جب انہیں ٹھیک کروانا چاہا تو اے سی ٹھیک کرنے والا کہنے لگا کہ اتنا زیادہ چلنے کی وجہ سے ابھی یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، نئے خرید لیں۔ لیکن دونوں بیٹوں کی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ مزید اے سی خریدتے، اس لیے اب صحن میں وہی پنکھا لگوایا اور وہیں سونے لگے۔ بیویوں نے تو دہائی ڈال دی، نوکریاں بھی چھوٹ گئی تھیں، بیویاں میکے چلی گئیں، گھر برباد ہو کر رہ گئے۔ دونوں بیٹے روتے ہوئے اپنے ماں باپ کے پاس آئے کہ واپس گھر چلیں، ہمارا گھر آپ کے بغیر اجڑ گیا ہے۔ لیکن ماں باپ نے منع کر دیا، کہنے لگے، ہم تو تم پر بوجھ تھے، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے۔ اب اگر تم لوگوں کی خود غرض بیویوں نے اپنا روپ تم لوگوں کو دکھایا ہے تو تمہیں احساس ہوا، تب تمہیں ماں باپ یاد آئے، ورنہ تو نہیں آتے تھے۔ جاؤ یہاں سے، رہو اکیلے۔ کاش کہ تم دونوں کی جگہ بھی اللہ نے ہمیں بیٹیاں دی ہوتیں تو یقیناً ہماری زندگی اچھی گزرتی۔ ہمیں پتہ نہیں کیوں بیٹوں پر فخر ہوتا ہے، لیکن فخر تو بیٹیوں پر کرنا چاہیے، جو بڑھاپے میں بھی ماں باپ کو چھوڑتی نہیں ہیں۔ بیٹے خود غرض ہو جاتے ہیں۔